بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12th کلاس کی کتاب گلستان اردو کے ذریعے سے مشکل اردو پڑھنا سیکھ رہے ہیں الفاظ و معنی کی تشریح کے ساتھ، اور آج کا سبق کا عنوان ہے تنقیدی مضمون۔ تنقیدی مضمون، تنقید، دیکھیے تنقیدی یہ صفت ہے۔ تنقید کے معنی ہوتا ہے جانچ پڑتال کرنا، تنقید کے معنی ہوتا ہے اعتراض کرنا، تنقید کے معنی ہوتا ہے اچھے اور برے میں تمیز کرنا، کھرے اور کھوٹے میں فرق کرنا، ٹھیک ہے، خوبی اور خامی میں فرق کرنا، اسے تنقید کہتے ہیں، اور یہ تنقیدی یہ صفت ہے۔ مضمون، مضمون کہتے ہیں جسے انگلش میں آرٹیکل کہتے ہیں، آرٹیکل کو کہتے ہیں مضمون، ایسے کو کہتے ہیں، تقریر کو کہتے ہیں، بیان کو کہتے ہیں، بات کو کہتے ہیں۔ کسی بھی ٹاپک کو لے لے، اس پر کوئی بھی بات، اس سے ٹاپک سے متعلق کچھ بھی لکھتے ہیں اس کے بارے میں مختصر انداز میں، تو اسے مضمون کہتے ہیں۔ تو تنقیدی مضمون، تنقید کا معنی بھی ہم نے بتا دیا، مضمون کے معنی بھی ہم نے بتا دیا۔ تو تنقیدی مضمون یعنی وہ مضمون جس میں تنقید کی گئی ہو، جس مضمون کے اندر خوبی اور خامی نکالی گئی ہو، اس دونوں خوبی اور خامی کا فرق کیا گیا ہو، دونوں کو چھانٹا گیا ہو، الگ الگ کیا گیا ہو، ایسے مضمون کو تنقیدی مضمون کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تنقیدی مضمون یہ تو ہم نے اپنے الفاظ میں بتا دیا، اور تنقیدی مضمون کسے کہتے ہیں اس کو صاحب کتاب اب یہاں پر اس عبارت میں بتا رہے ہیں۔ تو یہ جو عبارت ہے اس میں تنقیدی مضمون کی تعریف کی ہے، اس کا تعارف کرایا ہے کہ تنقیدی مضمون کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھ لیجئے، تنقیدی مضمون وہ مضمون جس میں کسی ادبی صنف، کسی ادبی تخلیق یا کسی ادبی نظریے کے مختلف پہلوؤں پر رائے زنی کی جائے، تنقیدی مضمون کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تنقیدی مضمون وہ مضمون جس میں کسی ادبی صنف، ادبی صنف، ادب یعنی جس عبارت میں، جس جملے میں ادب کا لحاظ رکھا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ ایک تو ادب کے معنی ہے عزت کرنا، احترام کرنا، سلیقہ مندی اور دانش مندی کے ساتھ کسی کے ساتھ پیش آنا، اچھا برتاؤ کرنا، ٹھیک ہے۔ اور ادب، جملوں میں ادب کہتے ہیں، کتابوں کے میں ادب جو ہے ادب کہتے ہیں، یعنی وہ عبارت جس کو بہت سلیقے سے، جس عبارت کو لکھا گیا ہو، جس جملے کو، جس سینٹینس کو ایسے حسن کے ساتھ لکھا گیا ہو کہ پڑھنے میں اچھا لگے، پڑھنے میں اچھا لگے، وہ اس طریقے یہ انداز اختیار کیا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ نہ ہی کہ ادب اسے نہیں کہتے ہیں کہ بہت بھاری بھاری الفاظ اس میں، اس جملے میں پرو دیا جائے، یا بہت ہارڈ مشکل الفاظ کا استعمال کیا جائے، تو ادب اسے نہیں کہتے ہیں، بلکہ ادب کہتے ہیں کہ مختصر سے جملوں میں، مختصر جملے میں بہت بڑی باتوں کو مختصر جملے میں سمیٹ دینا، اور ان جملے کا انداز اس طرح سے ہو کہ سننے میں اچھا لگے، پڑھنے میں روانی آئے اور اچھا لگے، پڑھنے میں بھی سننے میں بھی، تو ایسے جملے کو ادب کہتے ہیں۔ اب ادب کی بہت ساری قسمیں ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے تنقیدی مضمون اس کو بھی ادب میں شامل کیا ہے۔ اس سے پہلے مکتوب نگاری آپ نے پڑھا تھا، خط، اس کو بھی ادب میں شامل کیا ہے، تو وہ بھی ادب کی قسموں میں سے ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے اس کی قسمیں ہیں ادب کی۔ ادبی صنف، صنف کی جمع اصناف، یہ اس کا معنی ہوتا ہے قسم، یہ پہلے آ چکا ہے۔ تو کسی ادبی صنف وہ مضمون جس میں کسی ادبی صنف یعنی ادب کی کوئی بھی قسمیں ہو،
کسی ادبی تخلیق، کسی ادبی تخلیق، تخلیق کا معنی یہ بھی پہلے آ چکا ہے، تخلیق کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنا، وجود میں لانا، پھر یہ معنی استعمال ہوتا ہے ایجاد کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کوئی چیز ایجاد کرنا، پھر تصنیف کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے یعنی کوئی کتاب تصنیف کرتے ہیں تو کتاب کو تصنیف مطلب لکھنا، تو جو کتاب کو لکھتا ہے اسے مصنف کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ فلاں مصنف نے اس کتاب کو تصنیف کی ہے، یعنی اس کتاب کو لکھا ہے۔ تو تخلیق یہاں پر تصنیف کے معنی میں ہی ہے، یعنی لکھنے کے معنی میں، لکھنے کے۔ تو کسی ادبی تخلیق یعنی ٹھیک ہے، یعنی ایسی لکھاوٹ جس میں ادب جھلکتا ہو، ٹھیک ہے، ادب کا پہلو پایا جاتا ہو، تو کسی ادبی تخلیق یا کسی ادبی نظریہ کہتے ہیں رائے کو، مشورہ کو، خیال کو، غور و فکر کو۔ تو کوئی ایسا جملہ، ایسا سینٹینس یا ایسا مضمون، ٹھیک ہے، جس میں غور و فکر اور خیال اور رائے، اپنی رائے کا اظہار کیا گیا ہو، ٹھیک ہے، اور ادب کے انداز میں، تو ایسا کچھ ہو تو اس میں بھی کہہ رہے ہیں کہ یا کسی ادبی نظریے کے مختلف پہلوؤں، مختلف مطلب الگ، جدا جدا، الگ الگ پہلوؤں پر، مختلف پہلوؤں مطلب حصوں پر، اس کے مختلف حصوں پر، پارٹس پر رائے زنی کی جائے۔ رائے مطلب رائے، زنی مطلب دینا، ٹھیک ہے۔ یہ لفظ جو ہے زنی، یہ کسی بھی لفظ کے ساتھ لگ کر استعمال ہوتا ہے، جیسے شمشیر زنی، تلوار چلانا۔ تو اس طریقے سے رائے زنی یعنی رائے دینی، رائے زنی کی جائے تنقیدی مضمون کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ صاحب کتاب بتا رہے تنقیدی مضمون کی تعریف کر رہے ہیں۔ تنقیدی مضمون وہ مضمون جس میں کسی ادبی صنف، کسی ادبی تخلیق یا کسی ادبی نظریے کے مختلف پہلوؤں پر رائے زنی کی جائے، تنقیدی مضمون کہلاتا ہے۔ ادب میں تنقید کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ ادب میں تنقید کا مفہوم بڑا وسیع ہے، وسیع مطلب کشادہ ہوتا ہے۔ تو مطلب ادب میں دیکھا جائے، ادب کے دائرے میں رہ کر دیکھا جائے تو تنقید کا معنی، تنقید کا مفہوم، تنقید کا مطلب بہت زیادہ ہے، اس کا بہت سارے معنی ہیں تنقید کا، جیسے ہم نے بھی بتایا کئی مفہوم، کہ کسی اچھے برے کی تمیز کرنا، ٹھیک ہے، جانچ پڑتال کرنا، اعتراض کرنا، بہت سارے معنی اور بھی ہیں۔ تو ادب میں تنقید کا مفہوم بڑا وسیع ہے، یعنی بہت زیادہ ہے۔ اس کے تحت ادبی تخلیقات کی خوبیوں اور خامیوں کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ اس کے تحت یعنی اس کے ادب کے یعنی تنقید کے تحت، تنقید کے ذریعے ادبی تخلیقات، یہ تخلیق جو ہے، تخلیق کی جمع ہے تخلیقات یعنی تصنیف، تو اس کے تحت ادبی تخلیقات کی یعنی ادبی رائٹنگ کی، ادبی تحریر کی خوبیوں اور خامیوں، خوبی کی جمع خوبیوں اور خامی کی جمع خامیوں، خوبی مطلب اچھائی اور خامی مطلب کمی، کوتاہی، نقص۔ تو ادبی تخلیقات کی خوبیوں اور خامیوں کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ نشاندہی یعنی اس میں نشانزد کیا جاتا ہے، مارک کیا جاتا ہے کہ کس اس میں کیا خوبی ہے اور کیا خامی ہے، ٹھیک ہے، تو نشاندہی کی جاتی ہے۔ اس کے تحت ادبی تخلیقات کی خوبیوں اور خامیوں کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ ہر فن کے کچھ اصول ہوتے ہیں، ہر فن کے، فن مطلب فن کہتے ہیں ہنر کو، مہارت کو، کلا کو، ٹھیک ہے۔ تو ہر فن کے کچھ اصول ہوتے ہیں، اصول مطلب قاعدہ ہوتا ہے، کچھ رولز ہوتے ہیں، اصول ہوتے ہیں۔ ہر فن کے کچھ اصول ہوتے ہیں جن کی روشنی میں فن اور ادب کی جانچ کی جاتی ہے۔ جن کی روشنی میں، کس کی روشنی میں؟ اصول کی روشنی میں، رولز کی روشنی میں فن اور ادب کی جانچ کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، مہارت کی، ٹھیک ہے، کلا کی
اور ادب کی کہ اس میں ادب ہے، یہ ادب کتنی ادب ہے، کتنی مہارت ہے، یہ سب کی جانچ کی جاتی ہے۔ تنقید نگار کے لیے ذاتی پسند و ناپسند سے زیادہ اہم وہ معیار ہوتے ہیں جن کی قدر و قیمت ہر زمانے میں برقرار رہتی ہے۔ تنقید نگار، تنقید یہ جو پڑھے تنقیدی تو وہی ہے تنقید نگار، نگار کا مطلب تنقید کرنے والا، نگار مطلب کرنے والا ہو گیا، تو تنقید نگار یعنی تنقید کرنے والا۔ تو تنقید نگار کے لیے ذاتی پسند و ناپسند، ذاتی مطلب پرسنل پسند ہے، ذاتی تنقید کرنے والوں کے لیے یہ ذاتی طور پر اسے یہ پسند ہے یا ناپسند ہے، اس سے زیادہ اہم اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہوتی ہے، وہ معیار ہوتی ہے جن کی قدر و قیمت ہر زمانے میں برقرار رہتی ہے۔ یعنی وہ تنقید کرنے والا جو ہے وہ اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کو نہیں دیکھتا ہے کہ مجھے یہ چیز پسند ہے یا نہیں پسند ہے، بلکہ اصول کے ضابطے پر وہ جو ہے اصول جو ہے جو قاعدہ ہے اس قاعدے کے سانچے میں دیکھتا ہے، قاعدے کے سانچے میں قاعدے کو سامنے رکھ کر دیکھتا ہے کہ اس میں کیا خامی ہے اور کیا اچھائی ہے، کیا خوبی ہے اور کیا خامی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کو نہیں دیکھتا ہے بلکہ اصول کو دیکھتا ہے، اصول کی بنیاد پر اس کا فیصلہ کرتا ہے کہ کیا خامی ہے، کیا خوبی ہے اور کیا خامی ہے۔ تو تنقید نگار کے لیے ذاتی پسند و ناپسند سے زیادہ اہم امپورٹنٹ وہ معیار ہوتے ہیں، وہ معیار مطلب وہ قاعدے ہوتے ہیں، وہ اصول ہوتے ہیں جن کی قدر و قیمت، قدر مطلب بھی اہمیت، قیمت کا مطلب بھی قیمت اہمیت، تو جن کی قدر و قیمت ہر زمانے میں برقرار رہتی ہے، برقرار مطلب ثابت رہتی ہے، جو ہے جمی رہتی ہے، ہمیشہ رہتی ہے، جن کی قدر و قیمت ہر زمانے میں برقرار رہتی ہے۔ تو آج یہیں تک